الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے فریق مخالف کے تقیے کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ مستقل طور پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں باقاعدہ طور پر حوالوں کے ساتھ اس بات کو بیان کریں گے کہ فریق مخالف کا تقیہ کیا ہے اور جن لوگوں سے وہ دین لیتا ہے اور جو فریق مخالف کا اپنا اصول ہے، دیکھا جائے تو اس اصول کے مطابق بھی جن لوگوں نے تقیہ کیا ہے ان سے دین کی کون کون سی بات لی جا سکتی ہے، عقلاً بھی ہم بیان کریں گے اور نقلاً بھی بیان کریں گے، اور اس پر 4 ہم شرائط پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہر آدمی اس کا خود فیصلہ کر سکتا ہے اور تھوڑا سا سوچے گا تو سمجھ جائے گا کہ کس کے پاس شریعت ہے یا نہیں ہے۔ فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے تقیہ کیا، اور دوسری طرف فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین 12 ائمہ سے لیں گے اور شریعت کا مسئلہ ہم 12 ائمہ سے سیکھیں گے، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کہ ائمہ نے تقیہ کیا۔ نمبر 1، تقیہ کا معنی کہ خود دین کو چھپایا اور اس کے خلاف ظاہر کرتے رہے، یعنی کفر کرتے رہے اور ایمان اور دین کو چھپاتے رہے۔ تقیہ کا یہ معنی یعنی منافق بن کر انہوں نے زندگی گزاری فریق مخالف کے اصول کے مطابق۔ اور اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو صرف ان کی عدالت نہیں بلکہ ان کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، کہ جو آدمی اپنا ایمان پوری زندگی چھپاتا رہے تو اس کی عدالت تو کیا، اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی مسلمان بھی تھا یا مسلمان نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان بھی تھا یا ایمان بھی نہیں تھا۔ اب اگر عقلاً دیکھا جائے تو جس آدمی کا اپنا ایمان مشکوک ہو اور پوری زندگی وہ ظاہری طور پر کفر کرتا رہے اور نفاق کی حالت میں اپنی زندگی گزارے، تو ایسے آدمی سے دین کی بات لینا تو درکنار۔ کوئی عقل مند آدمی ایسے شخص سے دنیاوی معاملات میں راستہ تک بھی نہیں پوچھتا کہ مجھے یہ راستہ بتا دو، میں نے اس طرف جانا ہے۔ یہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق۔ اور اگر نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان اس وجہ سے مشکوک ہے کہ ان کے ایمان کے دعوے دار ساتھ یہ دعویٰ بھی خود پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ بھی کیا ہے، یعنی ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امام ہیں اور انہوں نے ایمان کو چھپایا اور تقیہ کر کے انہوں نے کفر ظاہر کیا، اور جو دعویٰ پیش کرنے والے ہیں اور تقیے کا دعویٰ بھی وہی پیش کرنے والے ہیں، یعنی دونوں دعوے ان کے اپنے منہ سے ثابت ہیں، اور جب دونوں دعوے ان کی اپنی زبان سے اور ان کے اپنے عقائد سے ثابت ہیں، ان کے اپنے اصول سے ثابت ہیں، تو اب ان کو دیکھا جائے کہ یہ لوگ کس درجے کے ہیں، تو ان کو دیکھا جائے گا تو یہ کسی درجے کے لوگ نہیں، یہ خود جھوٹے، خود تقیہ باز ہیں،
جب خود تقیہ باز اور جھوٹے لوگ اپنے ائمہ کے لیے یہ دونوں دعوے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایماندار بھی تھے، اور دوسرا دعویٰ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ معصوم بھی تھے اور تقیہ بھی کیا، انہوں نے پوری زندگی کفر بھی کیا، تو اس وجہ سے ان کا پورا دین اور ان کا پورا ایمان مشکوک ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ ایمان میں سچے تھے یا اپنے کفر میں سچے تھے، اس وجہ سے ان کا ایمان مشکوک ہو گیا۔ نمبر ایک، عقلی طور پر بھی اگر کوئی آدمی سوچے کہ دعویٰ کرنے والے کون ہیں، جو ان کی معصومیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی ان کے تقیے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ان کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہی ان کے تقیے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کفر کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور جب دونوں باتیں انہی سے ثابت ہیں اور وہ خود لوگ بھی جھوٹے اور تقیہ باز ہیں اور ان کے پاس اسلام کا کوئی ایک جز بھی نہیں ہے، اور دلیل کے لیے وہ آخری امام کی غیبت کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارا آخری امام غائب ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام تقیہ کرتے تھے، اور جب آخری امام بھی غائب ہے اور اس کا وجود مشکوک ہے، اور جس کا وجود مشکوک ہو تو باقی جو گزر گئے ان کا ایمان مشکوک ہے۔ اس امام کے تقیے کی وجہ سے وجود مشکوک ہے کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ ہوتا تو ظاہر ہوتا، اور اسی طریقے سے جو گزر گئے جب انہوں نے کفر کیا، پوری زندگی حالت کفر میں گزاری، تو اس وجہ سے ان کا ایمان مشکوک ہے، اور دعویٰ دار خود فریق مخالف ہے۔ یہ تو عقل کے اعتبار سے اس بات کو اگر سوچا جائے، اور اگر نقلاً ہم اس بات کو دیکھیں کہ فریق مخالف کا دعویٰ کہ ہمارے امام تقیہ کیا کرتے تھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں اس بات کو واضح طور پر ذکر کریں گے اور کتابوں کے حوالوں سے بیان کریں گے۔ نمبر ایک کہ ائمہ نے تقیہ کیا اور سارے تقیہ باز رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو راست باز ہو، جو سچا ہو، سب ائمہ نے تقیہ کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، معتبر فریق مخالف کی کتب میں ان کے جھوٹ جا بجا موجود ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، ایسے تقیہ کیا، ایسے تقیہ کیا، نمبر دو۔ نمبر تین، نہ صرف خود جھوٹ بولتے تھے بلکہ غلط بیانی بھی کرتے تھے اور اس کو اسلام کی بنیاد بھی جانتے تھے، صرف یہ بھی نہیں کہ تقیہ کیا بلکہ تقیہ کر کے اس کو اسلام بھی کہا اور اسلام کی بنیاد بھی کہا، نمبر تین۔ نمبر چار، صرف یہ بھی نہیں کہ خود تقیہ کیا ہو اور اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ تم تقیہ نہ کرنا، بلکہ خود بھی تقیہ کیا اور اپنے ماننے والوں سے بھی اس بات کی دعوت دی اور ان کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ آپ بھی تقیہ کرتے رہنا۔ اور نمبر پانچ، اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر تقیہ کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اگر تقیہ چھوڑ دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے ان ساری باتوں کی انہوں نے تلقین کی کہ جھوٹ کو اسلام بھی کہتے تھے، فریب کو اسلام بھی کہتے تھے، کفر کو اسلام بھی کہتے تھے، اور اگر کوئی کفر کو اسلام کہے، اسلام جانے، وہ تو کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو تھوڑا سا بھی اگر کوئی آدمی سوچے، تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہو کہ کفر کرتے بھی تھے، اسلام کی بنیاد بھی کہتے تھے، اس میں عزت بھی سمجھتے تھے، اور اپنے محبین کو اور اپنے تابعین کو اس کی دعوت بھی دیتے تھے کہ پوری زندگی تم بھی کفر کرتے رہنا، اور اسی طریقے سے اور اس کو واضح طور پر بیان بھی کرتے تھے، یعنی کفر کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، تو ایسے آدمی سے تو کوئی دنیا کی بات بھی نہیں پوچھتا، چہ جائے کہ کوئی اس سے دین لے۔ اور پھر فریق مخالف اگر ان سے دین لیتا ہے تو ان کو ملا کیا ہے؟ خود امام بھی نہیں ملا، خود قرآن بھی نہیں ملا، اور کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ملا کہ جب امام ہی چھپا گئے تو پیچھے بچا ہی کیا۔ اس وجہ سے پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ فریق مخالف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مذہب جھوٹ پر مبنی ہے، تقیے پر مبنی ہے، اور کفر پر مبنی ہے، منافقت پر مبنی ہے، اور مکاری پر مبنی ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے اصول کے مطابق بھی اسلام سے خارج ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں باقاعدہ طور پر حوالوں سے ان 5 باتوں کو واضح کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔